بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے تازہ ترین اطلاعات کے ساتھ کچھ تازہ خبریں، کچھ اہم خبریں۔ پاکستان کی سیاست میں ایسا بھونچال آیا ہوا ہے جی، ہر روز ایک نیا انکشاف سامنے آ جاتا ہے، اور یہ جو رجیم چینج آپریشن ہے یہ اتنا نکما اور اتنا ناقص انداز میں کیا گیا کہ اب ہر کوئی پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ اس کو دھکا کس نے دیا تھا۔ اب وہ دھکا کرنے والوں کا تلاش کر رہا ہے، اور سارے کا سارا ملبہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی یہی کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی نہیں، ہم تو بالکل ٹھیک تھے، ہمیں تو باجوہ صاحب نے دھکا دیا۔ پہلے مسلم لیگ نواز نے کہا کہ ہمیں باجوہ صاحب نے بلا کے دھکا دیا، اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری پرویز الہی صاحب میدان میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا تھا۔ پھر بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں نے بھی بولنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اب آخری متحدہ قومی موومنٹ بھی سامنے آ گئی ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ انکشاف کر دیا کہ جناب یہ معاملہ تو ادھر سے ہی آیا تھا۔ اب اس کی صفائیاں دی جا رہی ہیں۔ صفائیاں، میرا خیال ہے کہ صفائی دینے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب ایک آپریشن ناکام ہو گیا، تو جب آپریشن ناکام ہوتا ہے اور اس آپریشن کے جتنے لوگ بھی اس کے حصے دار تھے اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کے بینیفیشری تھے یا پھر نہیں تھے، وہ سب کے سب اب ببانگ دہل بتا رہے ہیں، اور وہ کوئی بھی کیونکہ ستیہ سب کا ہو گیا ہے۔ اصل پرابلم یہ ہوا کہ سب کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، اور پولیٹیکل کیپٹل کا حشر نشر ہو گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی، سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نواز کا ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی، زرداری صاحب تو بڑے مزے کے ہیں، وہ تو محفوظ جگہ پہ بیٹھے ہیں، ان کا سندھ بھی محفوظ ہے، سب کچھ محفوظ ہے، اور مزید آگے پیش رفت کر رہے ہیں، اور مزید آگے کچھ اور ان کو اگلا سیاسی اقتدار کا کیک ہے اس میں سے کچھ اور حصہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو نواز لیگ کا ستیہ ناش ہوا ہے، اور باقی افواج پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بہرحال اب جو نیا انکشاف ہے وہ ایم کیو ایم ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب نے انکار کیا، بیرسٹر فروغ نسیم نے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ چیزیں توڑ مروڑ کر پیش کی گئی ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا اپنا توڑ مروڑ کا انداز ہے، کیونکہ جب ایم کیو ایم نے بھی باجوہ صاحب سے ہی رابطہ کیا کہ جناب ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، پھر یہ بھی ہو گیا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کو بھی وہاں پہ لے جایا گیا، ڈرائنگ روم کے نئے مندوبین وہ بھی سامنے آ گئے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب بھی باجوہ صاحب سے ملے اس رجیم چینج سے پہلے، اور پھر جو ہو رہی تھی معاملات وہاں پہ طے ہو رہے تھے کہ جناب ہمیں کیا کیا چاہیے، تو ہمیں عمران خان صاحب گورنرشپ دے سکتے ہیں، ہمیں فلاں کام، ہمیں بلدیاتی جو ہے انتخابات دے سکتے ہیں، اس طرح کی شرائط۔ تو باجوہ صاحب نے کہا نہیں وہ نہیں دے سکتے۔ پھر ہم دوسری طرف آ گئے، اور دوسری طرف آ کے پھر گورنرشپ بھی مل گئی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ گورنرشپ کیسے ملی ہے، کامران ٹیسوری صاحب کو گورنر کیسے بنایا گیا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ تو لہٰذا مطلب یہی ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات پہلے سے ہو رہے تھے طے، اور چیزیں تقسیم کی جا رہی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے خیبر پختونخوا کی گورنرشپ بڑی مشکل سے لی ہے، حالانکہ وہ بلوچستان کی لینا چاہ رہے تھے۔ تو یہ سارے چیزیں ہیں، آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں مزید اس کے سلسلے میں انکشافات ہوں گے اور ہوتے رہیں گے۔ اور یہ آرٹیکل 6 یہ بالکل ایسا کیس ہے، فٹ کیس ہے، کہ آپ نے کس طریقے سے ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے، جمہوری حکومت کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کی، مینوورنگ کی، سب کچھ کیا، اور اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا۔ اور اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے معاشی استحکام اور معاشی پالیسی کو ریڑھ کی ہڈی قرار دیا ہے، کہ قومی سلامتی بھی معاشی سلامتی سے جڑی ہوئی ہے، معاشی استحکام سے جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، جو پہلے چیزیں طے ہوئی تھیں ان کو ہی واپس پرانی کتاب دوبارہ کھول لیں اور اس پہ عمل درآمد شروع کر دیں، جس کو اٹھا کے کباڑ میں رکھ دیا گیا تھا۔ اب آج کابینہ نے بڑے بڑے فیصلے کیے، اس میں یہ کیا کہ 8:30 بجے مارکیٹس بند ہو جائیں گی، شادی ہال 10 بجے بند ہو جائیں گے، پھر مزید جو امپورٹ بل کم کرنے کے لیے جو ہم سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ڈالر خرچ کرتے ہیں، امپورٹ بل ہمارا فیول کا، پیٹرول، ڈیزل، انرجی، یہ تو اس کے لیے اب متبادل ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں،
اور بجلی بچانے کے لیے اور فیول بچانے کے لیے ان دو شعبوں میں کافی کیا گیا. موٹر سائیکل آئیں گے جی، بیٹری سے چلنے والے موٹر سائیکل لے کے آئیں گے، پنکھے، بلب، اس طرح کے کام کیے جائیں گے، مارکیٹس جلدی بند کر دی جائیں گی، اور اس کے لیے اس سے ہمیں اربوں روپیہ جو ہے وہ کہتے ہیں بچت ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ ذمہ دار قرار دیا کہ جو پچھلی گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب نے، انہوں نے سب کچھ ستیاناش کیا. بھاری بھرکم پریس کانفرنس ہوئی آج. خواجہ آصف صاحب، کیونکہ جب کوئی وزنی پریس کانفرنس کرنی ہو تو پھر بڑے بڑے جو ہیں پلیئرز اتارے جاتے ہیں، تو خواجہ آصف صاحب آج موجود تھے. پیپلز پارٹی کی شری رحمان صاحبہ تھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی نمائندگی وہاں پہ موجود تھی، مریم اورنگزیب صاحبہ سائڈ پہ بیٹھی تھیں. تو انہوں نے بھی یہ سارے اقدامات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے پاس اطلاعات یہی ہیں کہ مسلم لیگ نواز کا اندر خانے بہت برا حال ہے، اور اندر بھی کافی کچھ جھگڑے چل رہے ہیں، اور اسی لیے مریم بی بی کو اب ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ آنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں. سینئر نائب صدر ان کو بنایا گیا ہے، اور ساتھ ہی چیف آرگنائزر ان کو مقرر کیا گیا ہے. تو یہ ڈیٹیلز آپ کو میں شیئر کر لوں گا، لیکن اس وقت جو چیزیں آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک وائٹ پیپر تحریک انصاف نے شائع کیا ہے، اور اس میں آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی، کیونکہ یہ اعداد و شمار ہیں جو حکومت جو کہتی ہے کہ جی یہ سب کچھ جو کچھ خراب ہوا 3-3.5 سال میں ہوا. تو نون لیگ نے 2018 کے دور میں کرنٹ خسارہ تھا جی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ وہ 19 ارب 20 کروڑ ڈالر تھا، اور 2018 میں اسٹیٹ بینک کے جو ذخائر تھے وہ 9 ارب 40 کروڑ ڈالر تھے. 2018 میں پاکستانی کرنسی کو 23% اضافہ ویلیو پہ رکھا گیا تھا، اور 2013 سے 18 تک یعنی کہ 5 سال جو مسلم لیگ نواز کے تھے، ایکسپورٹس میں 10 ارب ڈالر کی کمی ہوئی تھی. یعنی کہ جو ہم مال باہر بیچتے ہیں وہیں سے زیادہ ڈالرز آنے ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ باہر مال بھیجیں گے تو ڈالر زیادہ آئیں گے، اور کم بھیجیں گے تو کم آئیں گے. تو صرف ایکسپورٹ میں 10 ارب ڈالر کی کمی ہو گئی تھی 5 سالوں میں. اور 2013-18 مسلم لیگ نواز کا دور، امپورٹس جو ہیں وہ 23 ارب ڈالر تک بڑھ گئی تھیں. یعنی کہ 23 ارب ڈالر امپورٹ بل بڑھ گیا، اور ایکسپورٹ بل جو ہے وہ کم ہو گیا. ایکسپورٹ یعنی کہ آمدنی کم ہو گئی. تو اس سے فرق دیکھ لیں. 2018 تک جی ڈی پی میں قرضہ 64% تھا جی ڈی پی کا، اور 2013-18 میں زراعت انڈسٹری میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی. یہ بات فیکٹ ہے کہ زراعت کسان رول گئے تھے 5 سالوں میں. پیپلز پارٹی کے دور میں بہت اچھا کسانوں کو رکھا گیا تھا. اس سے پہلے شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں بہت اچھا رکھا گیا تھا کسانوں کو، اور زراعت کے شعبے میں بہت زیادہ توجہ دی گئی تھی. اسی لیے ترقی بھی زیادہ ہوئی تھی، شرح نمو میں اضافہ ہوا، خوشحالی زیادہ آ رہی تھی. تو مسلم لیگ نواز کے 5 سال تو بالکل خالی تھے. 2013-18 نون لیگ نے 1.6 ٹریلین کے گردشی قرضے بڑھائے، اور 2018 میں ملک کا سنگین ترین انرجی بحران آیا، ریکارڈ پہ ہے. اور پی ٹی آئی کے دور حکومت اب آتا ہے. تو پی ٹی آئی نے اقتدار سنبھالنے کے بعد 32 ارب ڈالر قرضوں کی فائنینسنگ کی. وہ جو کہتے ہیں کہ قرضے لیے تو قرضے لے کے اتارے گئے، سود ادا کیا گیا، یہ وہ ہے 32 ارب ڈالر. پی ٹی آئی دور میں کورونا کے باوجود جی ڈی پی گروتھ 6% رہی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور رول ماڈل کے طور پہ پاکستان کو لیا گیا پوری دنیا میں. اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کو مسلسل کم کیا گیا، اور مارچ 22 اسٹیٹ بینک ذخائر 11 ارب 40 کروڑ ڈالر رہے. 22 میں 11 ارب 40 کروڑ ڈالر تھے، اور اسٹیٹ بینک کے جو کہ اس وقت صرف 5 ارب ڈالر ہیں. جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسٹیٹ بینک میں کیا صورتحال تھی. کورونا مہنگائی کے سپر سائیکل کے باوجود 55 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا ہوئی تھیں، اور پی ٹی آئی کے دور میں زراعت کے شعبے کی گروتھ 4.4% رہی، اور اس کے بعد لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہوئی، گروتھ 11% تک رہی. اور پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 32 ارب ڈالر کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی تھیں. یہ ہے اصل فرق کہ 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ صرف 3-3.25 سالوں میں ہوئی تھی، اور ادھر ایکسپورٹ 11 ارب ڈالر کی کمی آئی تھی. تو یہ آپ بڑا فرق جو ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انڈسٹریز، فیکٹریز، کارخانے سب چل رہے تھے. تو دوسرا، پی ٹی آئی دور حکومت میں ریکارڈ 31 ارب ڈالر کی
تفصیلات ہوئی تھیں، یہ بھی ایک فیکٹ ہے۔ 31 ارب ڈالر کی تفصیلات، زر مبادلہ میں آنے کے اضافہ ہو گیا تھا، ترسیلات جو باہر سے آتی تھیں ڈالرز کی صورت میں، ریمیٹنس کی صورت میں، اور پی ٹی آئی دور میں ریکارڈ 6.15 ٹریلین روپے کی ٹیکس وصولی ہوئی، یہ بھی فیکٹ ہے۔ اور انڈسٹریل گروتھ 7.2% تک پہنچ چکی تھی، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی اعتدال پہ آئی ہوئی تھیں، اور خاص طور پہ عوام کو ریلیف بھی دیا گیا۔ اب آگے جو چیز ہے، جو فگرز ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ماہانہ بنیاد پر 2 ارب ڈالر کم ہوا، 2000 ڈالر ایک مہینے میں، فی مہینہ 2 ارب ڈالر کی کمی واقع ہوئی تھی۔ اور مارچ 22 کے بعد آٹا، گھی، پیٹرولیم کی قیمتیں 100 سے 200% بڑھیں، یہ اب کی بات ہے جب سے یہ رجیم ہوا ہے چینج۔ 100 سے 2% بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، 125 سے 150 روپے فی کلو آٹا اس وقت ہو چکا ہے۔ 8 ماہ میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر 5 ارب ڈالر 5 کے فگر میں آ گئے ہیں، اور 8 ماہ میں ٹیکسٹائل سیکٹر کے 15 لاکھ ملازمین بے روزگار ہوئے ہیں، یہ رجیم چینج کے بعد کی صورتحال ہے۔ اور 8 ماہ میں ڈیفالٹ کا خطرہ 5% سے 90% تک پہنچ چکا ہے، اور ایکسپورٹس اور ترسیلات زر 2 ارب ڈالر ماہانہ کم ہوئے ہیں۔ اس وقت 2 ارب ڈالر بڑھ رہے تھے ماہانہ، اس وقت کم ہو گئے ہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اور پاکستان کی ریٹنگ کو منفی قرار دے دیا گیا ہے، تمام مانیٹرنگ ایجنسیز نے، تمام انٹرنیشنل ڈونرز ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، مالیاتی ادارے ہیں، سب نے یہ سارا کام کیا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جو کہ سامنے آئی ہے، اور اس کے بعد اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس وقت جو ایک اور بھی کمپیریزن ہے وہ بھی آپ سن لیں کہ 2013 میں ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا وہ 24 ارب ڈالر تھی 2013 میں، اور مضبوط روپے کی وجہ سے 2016 میں ایکسپورٹ 22 بلین پہ چلی گئی۔ 2013 بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ 27 بلین کے قریب تھی، اور 2018 میں ایکسپورٹ بڑھی، اس وقت بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ 37 بلین ڈالر تھی۔ ہم نے یہ شوکت ترین صاحب نے یہ دعویٰ فرمایا ہے، اور انہوں نے یہ باتیں فیکٹ دے کے کہیں بتائی ہیں، فگرز دی ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم آئے تو 32 بلین ڈالر کا نسخہ ہماری ٹیبل پہ تھا، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ باہر جاتے تھے، وہ مانگتے نہیں تھے پیسے، اور وہ مجھے آگے کر دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب گئے تو عمران خان نہیں بول سکے کہ مجھے پیسے چاہیے، تو لہٰذا اس کے بعد پھر کہتے ہیں مجھے بولنا پڑا، اور اسی طریقے سے چین، یو اے ای، سعودی عرب، ملائیشیا، ترکی گئے، اور وہ مدد بھی کافی نہیں تھی، اس لیے پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، اور یہ ہے وہ چیز۔ اور ساتھ ہی ساتھ کنسٹرکشن انڈسٹری اور باقی جو ہیں وہ بھی سارے ہمارے شامل تھے۔ تو یہ ایک ہے جی کمپیریزن۔ تو اس کمپیریزن سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا فرق تھا، اور یہ سارا ہنستا بستا جو سسٹم ہے اس کو اجاڑا گیا، اور اجاڑنے والے تھے باجوہ صاحب، اور اب آہستہ آہستہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب باجوہ صاحب کو کب لایا جائے گا جی، ان سے کب پوچھا جائے گا، کب احتساب ہوگا کہ آخر کیا افتاد آن پڑی تھی، کون سی قیامت آئی ہوئی تھی کہ آخری سال انہوں نے اتنا بڑا رجیم چینج کیا، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ ملک کو اور ملک کے عوام کو اور افواج پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔